على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود عقد عہد اور حقوق پورے کرو۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کا یہ پہلا جملہ ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اعتبار سے پوری شریعت کو بیان فرمایا اے ایمان والو عقد پورے کرو، عہد اور معاہدے پورے کرو، حقوق پورے کرو، چاہے وہ عہد اور معاہدے اور عقد اللہ کے ساتھ کیے ہوں یا بندوں کے ساتھ کیے ہوں، کیونکہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے، کوئی کافر یا مسلمان جب بالغ ہوتا ہے اور پھر کلمہ پڑھتا ہے، تو کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان پر دو قسم کے حقوق لاگو ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد، اللہ کے حق اور بندوں کے حقوق۔ تو اس آیت کے اس جملے میں دونوں قسم کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی احکام ہیں، اور پھر حقوق العباد میں بندوں کے حقوق، معاملات میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، مہمان کے حقوق، اس کے علاوہ رشتہ داروں کے حقوق، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کے حقوق، ہر قسم کے حقوق جو بندے پر لاگو اور لازم ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں کہ اے ایمان والو اوفو بالعقود، ہر قسم کے حقوق پورے کرو۔ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، لیکن ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بندوں کے حقوق زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے حقوق میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے کمیاں کوتاہیاں تو اللہ رب العزت بغیر معافی مانگے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، باقی نیک اعمال کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ خود بخود اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد والا معاملہ ہے، بندوں کے حقوق، بندوں کا جو لین دین ہے، آپس کے جو معاملات ہیں، ان کے اندر معافی مانگنا، ایک تو بندہ بندے سے معافی مانگے یہ بڑا مشکل ہے، اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے، بندوں سے معافی مانگنا مشکل ہے، اور پھر اللہ کا معاف کر دینا یہ عام ہے کہ اللہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف بھی نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، مظلوم جب تک ظالم کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی اس ظالم کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے حقوق العباد زیادہ اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی صحابی کا جنازہ پڑھانے لگتے، کوئی فوت ہو جاتا، تو آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے کیا اس پر کسی کا کوئی حق ہے، کوئی لین دین، کوئی قرضہ یا کوئی اور معاملہ۔ اگر کوئی کہتا کہ واقعی اس نے لین دین کا معاملہ کرنا ہے، یعنی قرضہ دینا ہے اس نے کسی کا، یا کسی کا کوئی حق دینا ہے، تو آپ فرماتے تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ لیکن پھر صحابہ کرام بھی آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگرد تھے، وہ فرما دیا کرتے، کبھی کوئی صحابی ذمہ داری لے لیتا، کبھی کوئی صحابی ذمہ داری لے لیتا،
یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیے، اس کا حق میں ادا کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایایا، اگر میں جہاد کرتے کرتے میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے۔ وہ واپس جانے لگے تو آپ نے پھر بلایا اور فرمایا الا الدین فإن جبریل قال ذلك ہؤلاء، سوائے قرضے کے، قرضہ معاف نہیں ہوگا، ابھی ابھی جبریل نے مجھے آ کر بتایا ہے۔ اور علماء نے فرمایا الا الدین سے مراد صرف قرضہ نہیں، ہر قسم کے بندوں کے حقوق اس میں شامل ہیں، چاہے وہ قرضہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی کا لین دین، کوئی معاملات ہیں، کسی کی کوئی وعدہ خلافی کی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کو گالی دی، تہمت لگائی یا کوئی اور معاملہ، سارے اس میں داخل ہیں۔ وہ بندوں سے معافی مانگے بغیر اللہ بھی معاف نہیں فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب محتاج کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اور غریب اور محتاج اسی کو سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا غریب اور محتاج وہ بندہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو کل قیامت والے دن آئے گا اس حال میں آئے گا کہ اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑی زکاتیں ادا کی ہوں گی، بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن جب آئے گا میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو کوئی آئے گا اور وہ آ کر کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی، یأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت زنا لگائی تھی، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ اس طرح لوگ آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی نیکیاں لے لے کر ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، نیکیاں لے کر ان کو دی جائیں گی، ان کے حق ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور ابھی حقوق لینے والے باقی ہوں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اخذ من خطایاہم طرحت علیہ، پھر ان حقوق لینے والوں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، بالآخر اس بندے کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مفلس اور غریب اور اصل محتاج بندہ وہ ہے۔ اس اعتبار سے حقوق العباد زیادہ اہم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن حقوق ادا کیے جائیں گے، دنیا میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ کل قیامت والے دن پوری کی جائے گی، حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ کل قیامت والے دن اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کل قیامت والے دن اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ یا تو یہ حقیقت پر محمول ہے کہ ایسا ہوگا، اور یا یہ مبالغہ ہے۔ اللہ رب العزت مبالغتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا عدل اور انصاف ہوگا، عدل اور انصاف اتنا ہوگا کہ سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقوق العباد، بندوں کے ساتھ اچھے سلوک اور بندوں کے معاملات، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا تہاجروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، تحسس اور تجسس، تحسس بھی نہ کرو اور تجسس بھی نہ کرو۔ تحسس کہتے ہیں کسی کی باتیں چھپ چھپ کر سننا، اور تجسس کہتے ہیں کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا،
کسی کی ٹوہ میں لگ جانا کہ یہ کوئی غلطی کرے، اس کے اندر کوئی برائی ہو اور میں دیکھوں اور پھر میں لوگوں میں پھیلاؤں۔ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ ولا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ ولا تہاجروا ولا تدابروا، ایک دوسرے کو نہ چھوڑو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دو، اس کا تعاون اور مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشہ اور آئینہ، کہ جس طرح بندہ جب آئینے اور شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی شکل و صورت، تو وہ آئینہ بتاتا ہے کہ تیرے اندر فلاں کمی ہے، اس کو درست کرو، فلاں عیب ہے، اس کو درست کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، جس طرح آئینہ اپنے دیکھنے والے کو اس کے عیب بتلاتا ہے تاکہ وہ درست کر لے، اسی لیے اس اعتبار سے ایک مومن کو چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کے عیب اسی کو بتائے، کسی اور کو نہ بتائے، اس کو بتائے تاکہ وہ درست کر لے۔ اور جس طرح آئینہ صرف اسی کو بتاتا ہے اور جب بتاتا ہے تو کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس اعتبار سے اگر آپ کسی مومن اور مسلمان میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی غلطی کوئی دیکھیں، اس کو بتا دیں تاکہ وہ درست کر لیں۔ کسی اور کو بتانے کا مقصد کیا، وہ تو درست نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ کل قیامت والے دن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیں۔ حقوق العباد میں سے میں نے عرض کیے بہت سارے حقوق ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسائے، رشتہ دار، مہمان، سب کے حقوق ہیں۔ آج میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں اولاد کے حقوق۔ والدین کے حقوق آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی عرض کیے تھے۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کی ذمہ داریاں اولاد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا کیا احکام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نو مولود بچہ جس کو کہا جاتا ہے، کچھ احکام اسی وقت والدین پر لازم ہوتے ہیں۔ نو مولود جو بچہ ہے اس کے بارے میں شریعت کے جو احکام ہیں 6 احکام ہیں۔ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے، جب بچہ پیدا ہو اسی وقت اس کے کان میں اذان دی جائے۔ دوسرے نمبر پر گٹی دینا، کسی نیک اور بزرگ آدمی سے کوئی چیز چبوا کر اس کے منہ میں ڈالی جائے۔ اس کا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، اس کے بال 7ویں دن مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ اور چھٹا ہے ختنہ کرنا، سنتا کرنا۔ سب سے پہلا جو حکم ہے کان میں اذان دینا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدتہ فاطمۃ بالصلاۃ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں نماز والی اذان دی۔ اور اس اذان کی حکمت علماء نے فرمایا دوسری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوک مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیختا اور چلاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ اس حکمت کے تحت بچے کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان چونکہ چوک مارتا ہے، اس لیے فرمایا فوری طور پر بچے کے کان میں اذان دی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ اور دوسرا حکم ہے گٹی دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یؤتی بالصبیان، بچے لائے جاتے فیبرک علیہم، آپ ایک تو ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے، ویحنکہم، اور ان کو گٹی دیتے۔ گٹی دیتے آپ عام طور پر کھجور کی، کھجور آپ چباتے اپنے منہ میں اور پھر اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے، اس کے تالو پہ لگا دیتے۔ یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اور تیسرا نام رکھنا، بچے کا نام رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، بچے کا والد پر یہ حق ہے کہ والد اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو ادب اچھا سکھائے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کل قیامت والے دن تمہیں تمہارا نام اور تمہارے باپ کا نام لے کر بلایا جائے گا، فلاں بن فلاں حاضر ہو، اس لیے فاحسنوا اسماءکم، اپنے نام اچھے رکھا کرو، یعنی اپنے بیٹوں کے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، بچوں کو کل قیامت والے دن نام لے کر پکارا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن، اور عبداللہ اور عبد الرحمن کے پسندیدہ ہونے کی وجہ علماء نے فرمایا کہ ان ناموں میں بندے کی عبدیت کا اظہار ہے کہ میں اللہ کا غلام اور بندہ ہوں، اس اعتبار سے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کے شروع میں عبد لگانے سے جو نام رکھا جائے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نام، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الجبار، اس طرح اور جتنے بھی اللہ رب العزت کے نام ہیں ان کے شروع میں عبد لگانے سے جو نام رکھا جائے وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ اور زیادہ پسند ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سمو باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو، نبیوں کے نام بھی اللہ کو پسند ہیں، ان کے ناموں پر جو کسی نبی کا نام ہو وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے بچوں کا نام اس سے رکھا جائے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے جو نام ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اگر آپ کسی کے بارے میں کسی بچے کا یا کوئی کافر مسلمان ہوتا اور آپ کو اس کا نام پتہ چلتا، اگر وہ نام غلط ہوتا معنی کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے تو آپ اس کا نام تبدیل فرما دیتے۔ خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا حضرت علی سے آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا حرب، حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی اور جھگڑا، آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ پھر اسی طرح حضرت حسین کا نام رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسین کا نام حسین رکھا۔ تو اس اعتبار سے جو انبیاء کے نام ہیں یا اللہ کے ناموں کے شروع میں عبد لگانے سے وہ نام، یا اسی طرح صحابہ کرام اور صحابیات کے نام یہ رکھے جائیں، یا وہ نام جن کا ترجمہ اچھا ہو درست ہو وہ نام رکھے جائیں۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی کہ یا امیر المومنین میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی۔ آپ نے بیٹے کو بلایا، آپ نے پوچھا بھئی کیوں اپنے والد کی نافرمانی کرتا ہے؟ بیٹے نے پوچھا یا امیر المومنین کیا بیٹے کا بھی کوئی والد پر حق ہے؟ والد پر بھی کوئی بیٹے کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں حقوق ہیں، والد پر یہ حق ہے کہ سب سے پہلا حق تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے کا والد پر یہ حق ہے کہ بیٹے کی ماں جس کو بنائے وہ عورت اچھی اور درست ہونی چاہیے، اچھے خاندان کی یعنی صحیح عورت ہونی چاہیے، اس کی ماں اچھی ہو، یعنی اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اچھی عورت سے وہ شادی کرے، اور دوسرا جب وہ بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھے، اور پھر اس کو جب بڑا ہو تعلیم اور تربیت اس کو اچھی دے۔ اس بیٹے نے کہا یا امیر المومنین میری ماں ایک زر خرید غلام باندی ہے، گٹیا قسم کی باندی ہے، اور دوسرا اس نے میرا نام جعل رکھا ہے، جعل، اور جعل کا معنی بد صورت اور جھگڑالو، اور تیسرا اس نے مجھے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں سکھائی۔ حضرت عمر نے والد کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، تو نے اس کے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ آج ہماری بھی یہی صورتحال ہے، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان، قرآن کی ایک آیت نہیں سکھاتے، قرآن پڑھا ہے نہیں پڑھا، صبح و شام مسجد میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا کبھی کوئی نہیں پوچھتا، اسکول کا سارے پوچھتے ہیں۔ جب اچھی تربیت نہیں کریں گے تو پھر اولاد نافرمان ہوگی۔ تو تیسرا حکم نام رکھنا، اور چوتھا ہے عقیقہ کرنا۔
عقیقہ کہا جاتا ہے کہ 7ویں دن، بعض روایات میں 14ویں دن، بعض روایت میں 21ویں دن، یہ 3 دن، یا اس کے علاوہ اگر کوئی ان دنوں میں نہ ہو سکے تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے، ان دنوں میں بہرحال سنت ہے۔ عقیقہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ پیدا ہو تو 2 جانور ذبح کیے جائیں، بچی پیدا ہو تو 1 جانور ذبح کیا جائے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا جو عقیقہ فرمایا، کبشن ایک مینڈا ذبح فرمایا۔ تو اس سے علماء نے فرمایا اگر ایک کی طاقت ہو تو ایک بھی بندہ جانور ذبح کر سکتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر غلام اپنے عقیقے کی وجہ سے رہن میں رکھا ہوا ہے۔ رہن کہتے ہیں کہ آپ کسی سے کوئی 1000 روپیہ قرضہ لیں اور اس کے پاس اپنی گڑی مثال کے طور پر رکھ دیں کہ جب میں 1000 روپیہ واپس کروں گا پھر یہ گڑی لے لوں گا، یہ ہے رہن رکھنا۔ تو فرمایا ہر بچہ اپنے جانور اور عقیقے کی وجہ سے رہن میں رکھا ہوا ہے، گویا وہ جانور اور عقیقہ ادا کیا جائے، ذبح کیا جائے تو وہ پھر آپ بچہ گویا آپ کا ہو گیا۔ اور اس اعتبار سے عقیقہ کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی طرف سے عقیقہ کرو، امیتو عنہ الاذی، اس سے تکلیفوں کو دور کرو۔ عقیقہ دے کر تکلیف، مصیبتیں، آزمائشیں اور بلاؤں کو ٹالو اور ان کو دور کرو۔ اور 5واں حکم ہے چاندی بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ 7ویں دن جب بچے کے بال اتارے جائیں تو بالوں کا جتنا تھوڑا سا وزن ہو اس کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی حکم دیا جب حضرت حسن کے سر مونڈے گئے، احلقی رأسہ وتصدقی بزینۃ شعرہ فضۃ، اس کا سر مونڈ دو اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ اور 6واں حکم ہے ختنہ کرنا، اور ختنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرت، 5 چیزیں تو فطرت میں سے ہیں کہ یہ تو کرنی ہی چاہیے۔ یعنی دین اسلام میں یہ حکم نہ بھی ہوتا تو پھر بھی فطرت اور عقل کا تقاضا یہ کہ یہ ہونی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا الاختتان، ختنہ کرنا، اور دوسرا فرمایا حلق العانہ، زیر ناف بال اتارنا، ونتف الابط، بغلوں کے بال اتارنا، وتقلیم الاظفار، ناخن اتارنا، واخذ الشارب، اور مونچھیں کاٹنا۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ سارے کرنے چاہیے، یہ کوئی صرف دین اسلام کے ساتھ خاص نہیں، آپ سے پہلے حضرت ملت ابراہیمی کے اندر بھی یہ احکام موجود تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یہ نبیوں کی سنتیں، یہ نبیوں کے طریقے ہیں کہ یہ کام کرنے چاہیے۔ تو نو مولود جو بچہ ہے اس کے بارے میں یہ احکام میں نے عرض کیے۔ سب سے پہلے تو والدین پر یہ حقوق لازم ہیں کہ بچوں کے ساتھ یہ سارے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو اپنے اولاد کو سب سے بڑا تحفہ دیتا ہے، سب سے اچھا تحفہ، وہ تحفہ یہ ہے کہ من ادب حسن، اس کو اچھا ادب سکھائے، اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے، اچھا ادب سکھائے۔ اور آپ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار لوگوں سنو، تم میں سے ہر ایک بندہ اپنے ماتحت لوگوں پر نگران ہے، نگران، اور ہر نگران سے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامیر الذی علی الناس راع وہو مسئول عنہم، اگر کسی کوئی جماعت اور لشکر ہے، اس کا کوئی امیر ہے، اس امیر سے اس لشکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت بعلہا وولدہ، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، نگران، اور اپنے اس کے بال بچوں کی نگران ہے۔ وہی مسئولۃ عنہم، اس عورت سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ہر ایک نگران مقرر ہے، اس کے بارے میں اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کو کیا تم نے تعلیم اور تربیت دی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ صرف نماز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا، اپنے بچوں کو مارو۔ 10 سال کے، فرض تو نماز بچوں پر تب ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو جائیں،
چاہے وہ 10 سال کے ہوں یا 12 سال کے ہوں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال کی عمر سے ان کو نماز پڑھانا شروع کر دو۔ اور اس کے علاوہ اپنی اولاد پر خرچہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد پر خرچ کرے، اور سب سے پہلا حکم بھی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی اولاد پر خرچ کریں، پہلے اپنے آپ پر پھر اپنی اولاد پر۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اذا کان احدکم فقیرا فلیبدأ بنفسہ، جب تم میں سے کوئی غریب اور فقیر ہے، بس آمدنی تھوڑی ہے تو صرف وہ اپنی ضرورت پوری کرے، وَإِن كَانَ فَضْلٌ، اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو پھر اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرے، اور اگر اس میں سے بھی کچھ بچ جاتا ہے تو پھر اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرے، اگر اس میں سے بھی کچھ بچ جاتا ہے پھر فہا ہونا وہا ہونا، پھر ادھر ادھر یعنی اللہ کے نیک راستوں میں خرچ کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، جو تو اپنے آپ کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ، ما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ، جو اپنے بال بچوں کو کھلائے وہ بھی صدقہ، ما اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ، جو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی صدقہ، ما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ، جو اپنے خادم اور نوکر کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ، گویا تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کی۔ تو اپنے بال بچوں پر خرچہ کرنا، آپ نے ارشاد فرمایا اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلھا وہو یحتسبھا کانت لہ صدقہ، جب کوئی اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتا ہے ثواب کی نیت کر لیتا ہے تو وہ ثواب کی نیت کرنے سے وہ خرچہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا حق والدین کے ذمے اپنی اولاد کا یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی پرورش حلال کمائی کے ساتھ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام کے ذریعے کی گئی۔ حرام چیز کھلا کھلا کر پرورش کرنے والے جس کے بچے کی پرورش کی جائے وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی گزرے، نبی پاک اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ کرام نے دیکھا تو آپ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، بڑا طاقتور اور بڑا بہادر جوان ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں ہوتا، میدان جہاد میں ہونا چاہیے اس کو۔ آپ نے فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بال بچوں کی روزی کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ان کان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے والدین بوڑھے والدین کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلا ہے تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ان کان خرج یسعى علی نفسہ یعفھا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اس لیے روزی کمانے کے لیے نکلا ہے اپنے لیے کہ تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا تو فہو فی سبیل اللہ، یہ پھر بھی اللہ کے راستے میں۔ ہاں ان کان خرج ریاء ومفاخرۃ، اگر دکھلاوے کے لیے اور فخر اور غرور اور تکبر کے لیے نکلا ہے تو فہو فی سبیل الشیطان، پھر یہ شیطان کے راستے میں۔ تو یہ والدین کے ذمے ہیں بال بچوں کے حقوق۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔